گمراہی کے سیلاب اور شیطانی قوتوں کے حملے دیکھ کر انسان کے قلب و باطن سے یہ آواز بلند ہوئی، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس دعا میں 3 الفاظ مذکور ہیں، اہدنا دکھا دے ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا جو منزل تک پہنچا دے۔ اہدنا کے ذریعے بھولے بھٹکے انسان کو منزل اور مقصد کا شعور ملا، اس لیے انسان کو نہ اپنا مقصد حیات معلوم ہے اور نہ ہی اپنی منزل معلوم ہے، لہذا بندہ عرضگزار ہوتا ہے، اہدنا یا اللہ ہمیں زندگی کے مقصد اور منزل حیات کا شعور عطا کر۔ جب شعور مل گیا انسان اٹھ کھڑا ہوا کہ اب چل پڑو، مگر شعور مقصد اور معرفت منزل ہو جانے کے بعد راستے کی ضرورت پڑی، کس راستے پر چلوں؟ چنانچہ بندہ عرضگزار ہوتا ہے، یا اللہ راستہ دکھا دے۔ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کون سا راستہ ہے جو منزل تک پہنچا دے؟ کیونکہ راستے میں ارد گرد آندیاں دیکھی، حملہ آور لوگ دیکھے، دین کے لبادے میں کفر پھیلانے والے لوگ دیکھے، ہدایت کے نام پر گمراہی کا کاروبار کرنے والے لوگ دیکھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر راستے پر چلنے والے گھبرا گئے، کہیں ہم ہی نہ شکار ہو جائیں۔ تو تیسری آواز آئی، المستقیم، استقامت مانگ لو۔ اب اگر راستے میں گم ہونے کا ڈر ہے، استقامت مانگ لو۔ عرض کی، یا اللہ راستہ بھی دے اور اس میں استقامت بھی دے جو منزل تک پہنچا دے۔ یہ ضرورت اس لیے پڑی کہ جب بندہ منزل کو پہچان کر صراط مستقیم پر چل پڑا، ایک آواز آئی جس میں ابلیس چیلنج دے رہا تھا، یا اللہ جو پہلے سے گمراہ ہیں مجھے ان کی فکر نہیں ہے، کیونکہ جو گمراہ ہیں وہ تو میرا ہی لشکر ہیں، میرا ہی کام کر رہے ہیں، اصل میں مجھے فکر ان کی ہے جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے میں ہر ارباز آزماؤں گا۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہنے لگا یا اللہ مجھے تیری قسم میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو۔ سوال ہوا تم ان سب کو کیسے گمراہ کرو گے؟ اس نے کہا یا اللہ میں تیری سیدھی راہ صراط مستقیم پر تاک لگا کر بیٹھوں گا، قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھوں گا، چونکہ حملہ ان پر کرنا ہے جو صراط مستقیم اور ہدایت کی راہ پر چل رہے ہیں، اور ان پر حملہ کرنے کے لیے قرآن ہی بہتر ہتھیار ہے۔ قرآن تھام کر اسلام کا حوالہ لے کر بیٹھوں گا، تب ہی صراط مستقیم پر چلنے والے میری بات سنیں گے اور میں انہیں گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تجھ سے جتنا ہو سکے کر، جتنے منصوبے بنا سکے بنا، مگر میری بات بھی سن لے، اِنَّ عِبَادِي، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ہاں جو زر کے بندے ہیں ان پر تیری قوت اثر انداز ہوتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، وہ ایک کلمہ بولتا ہے جس کا وہی قائل ہے۔ ثابت ہوا کہ مردہ بولتا بھی ہے، وہ رہے گا عالم برزخ میں قیامت تک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں اس کی کیفیت حال کیا ہے؟ تو سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 101، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے اور پھر بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ 3 عذابوں کا ذکر ہے، ایک عذاب مرتے وقت، ایک قبر میں، اور ایک قیامت کے دن۔ سورہ مومن 24واں پارہ آیت نمبر 45 سے 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ لوگ عالم برزخ میں صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الرجل، جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے، اور اذا علیہ مقعد، پیش کیا جاتا ہے اس پر ٹھکانہ اس کا، بالغداتی والعشی، ہر صبح اور ہر شام، انکان اگر تھا من اہل الجنہ، اہل جنت میں سے، فالجنت، پھر جنت پر، وانکان من اہل النار، اگر وہ اہل دوزخ میں سے تھا، فالنار، پھر دوزخ پر۔ ثم یقال، کہیں گے اس سے، ھذا مقعدک، یہ ہے تیرا ٹھکانہ، الذی تبعث الیہ یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، مردہ سنتا بھی ہے، مردہ بولتا بھی ہے، اور مردہ دیکھتا بھی ہے۔ ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المیت اذا وضع فی قبرہ
इन्नहु लयस्मउ खफक़ निआलिहिम ज़नसरफ़। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मय्यिता इज़ा वुदिया फ़ी क़ब्रिही, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है उसके अहबाब वापस लौटते हैं, वो उनके जूतों की भी आवाज़ सुनता है और मुर्दा देखता भी है। अन अबी सईद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वुदियतिल जनाज़ा फ़हतमलहा रिजाल वला अनाकिही फ़इन कानत सालिहतन क़ालत कद्दिमून व इन कानत गैर सालिहतिन क़ालत लिअहलिहा या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा यस्मउ सौतहा कुल्लु शैइन इल्ला अल इंसान वलौ समिअ अल इंसान लसईक। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वुदियतिल जनाज़ा, जब मैयत को चारपाई पर रखकर अपने कंधों पर उठाया जाता है, अगर मरने वाला नेक होता है कहता है कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, और अगर नेक नहीं होता तो अपने रिश्तेदारों से कहता है कि हाय अफसोस, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसकी चीखों पुकार की आवाज़ इंसो जिन के अलावा सब मखलूक सुनती है, और अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। इस हदीस में बताया गया है कि जब कोई नेक बख्त मोमिन मरता है उसका जनाजा तैयार किया जाता है, वो जन्नत की नेमतें और हक ताला की रहमतें देखता है, कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो। और इसके बरखिलाफ जब कोई बदबख्त इंसान मर जाता है उसका जनाजा तैयार किया जाता है, वो अजाब को सामने देखता है, वैला करता है कि हाय अफसोस, मुझे कहाँ ले जा रही हो। तो दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों से गुजरे। आपने अपने साथियों को बताया कि इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और अजाब भी किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। एक ला यस्ततीरु मिनल बौल, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा कान यमशी बिन नमीमा, चुगली खाता था, चुगलखोर था। सुम्मा अखज़ जरीदतन वतबतन फशक्कहा बिनिस्फैन, फिर आपने खजूर की तार शाख ली, फशक्कहा बिनिस्फैन, उसके दो टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर गाड़ दिए। सहाबाए किराम अर्ज़गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा अमल क्यों किया? फरमाया इसलिए जब तक ये शाहें तर रहेगी इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी, क्योंकि हर तर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है। और दोस्तों बुजुर्गों, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बात ज़रूर करता हूँ कि दुनिया में हर शख्स को दोस्त मिलते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, माँ बाप की मोहब्बत भी होती है, बहनों का प्यार भी होता है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आए तो दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन सब उसकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करते हैं, बीमारी है जो उसका इलाज कराते हैं। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि जब हमारा दोस्त कोई दूल्हा बनता है हम खुशियों की हद कर देते हैं, और जब वही दोस्त कब्र में जाता है वो किसी का बेटा भी होता है, किसी बहन का भाई भी होता है, किसी की आंख का तारा और किसी के दिल का सुरूर होता है। अरे मैं उन दोस्तों से पूछता हूँ, जब तुम्हारा दोस्त दूल्हा बनता है कितने रुपए खर्च कर देते हो, और जब वही दोस्त कब्र में जाता है फिर उसके लिए क्या तोहफा लेकर आते हो? वहाँ तोहफा ये नहीं कि 2-4 हज़ार रुपया खर्च कर दिया, वहाँ तोहफा ये है कम से कम तुम घर से निकलो 100 बार सूरत फातिहा ही पढ़ कर ले आओ, 100 बार सूरत इखलास ही पढ़ कर ले आओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल बैयतु फिल कब्रि इल्ला कल गरीकिल मुतगब्बिस यंतज़िरु दावतन तलहक़हु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सिद्दीक़। ए दस्तरखान वाले 5 मिनट सब्र करें, 5 मिनट बैठ। मुर्दा की हालत कब्र में डूबते हुए फरियाद करने वाले की तरह होती है। वो इंतजार करता है मिन अबिन और उम्मिन और आखिन और सिद्दीक, कि उसके माँ बाप, भाई बहन और दोस्त की तरफ से उसको कोई दुआ पहुँचे। और जब उसको किसी की दुआ पहुँचती है वो दुआ का पहुँचना उसको तमाम दुनिया से महबूब तर होता है। और बेशक अल्लाह ताला अहले ज़मीन की दुआ से अहले कबूर को पहाड़ों के मिसल जो रहमत अता फरमाते हैं। बेशक जिंदों का तोहफा मुर्दों की तरफ यही है कि उनके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। तो दोस्तों बुजुर्गों, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मुहद्दिस हैं, आलिम दीन हैं, मोहम्मद हुसैन बगदादी। आप फरमाते हैं, मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैं बाज़ार गया और एक लौंडी खरीद कर ले आया। आप फरमाते हैं, मैंने उसे सारा घर दिखाया, ये कमरा रख ले, ये रख ले, ये रख ले, ये रख ले। आप फरमाते हैं, आखिर में एक कमरा जिसमें घर का कूड़ कबाड़ पड़ा था, कहती है हजरत मैंने ये कमरा रखना है। आप फरमाते हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत कमरे हैं और ये तो कौन सा कमरा रख रही है? आप फरमाते हैं, वो लौंडी मुझे जवाब देती है, मोहम्मद हुसैन, आपको किसने कहा कि कमरे सामान से खूबसूरत बनते हैं? कमरे तो अल्लाह के जिक्र से खूबसूरत बनते हैं।
جب میں یہاں اللہ کا ذکر کروں گی یہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کا اشارہ اس حدیث کی طرف تھا جیسے ہم زمین والے زمین پر کھڑے ہو کر رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تارے چمک رہے ہوتے ہیں، فرشتے جب آسمان سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی تاروں کی مانی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ کہتی ہے حضرت جب میں یہاں اللہ کا ذکر کروں گی نا زمین والوں کے لیے تو نہیں آسمان والوں کے لیے بڑا ہی خوبصورت بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کمرہ دکھایا اور بس کام سے کام تھا، اگر کوئی کام ہوتا تو بتا دیتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، جب میں حاجت کے لیے اٹھا اس کمرے کے پاس سے گزرا، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہچکی باندھی ہوئی ہے اور وہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لونڈی مسلح پہ کھڑی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر بیٹھی رو رہی تھی اور میں باہر بیٹھا رو رہا تھا، وہ تو قرآن پڑھ کر رو رہی تھی اور میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین تو اتنا بڑا عالم ہے، تو سویا پڑا ہے اور وہ لونڈی ہو کر جاگ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیرات گزر گئی، جب صبح کا وقت ہوا اس نے مناجات کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیے، عرض کرتی ہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو محبت تم مجھ سے کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اندر کا مولوی جاگ اٹھا، میں نے اسے کہا اس طرح نہ بول بلکہ اس طرح بول، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو محبت میں تجھ سے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ لونڈی مجھے جواب دیتی ہے محمد حسین بے شک آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن یہاں میں ٹھیک ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تو کس طرح ٹھیک ہے، اگر تو ٹھیک ہے تو دلیل دے۔ کہتی ہے محمد حسین اللہ کو مجھ سے محبت ہے تو جگا رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے۔ اور آخری بات، ہندوستان کے مشہور شہر دارالخلافہ دہلی میں ایک ہندو رہتا تھا، دل رام کوسری۔ وہ تھا تو ہندو لیکن نعتیں لکھتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھتا اور مسلمانوں کے جلسوں میں نعتیں پڑھتا۔ بہت بڑا شہر تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس کی روح نہیں نکلتی تھی، گھر والوں نے کہا دل رام تیری روح نہیں نکلتی تو انہونی کہہ لے۔ ہندو لوگ ہمارے کلمہ شریف کو انہونی کہتے ہیں تاکہ تیری روح آسانی سے نکل جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گھر والوں سے کہا تم سب لوگ میرے کمرے سے اٹھ کر باہر چلے جاؤ۔ تمام ہندو اس کے کمرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ہندو نے کیا دیکھا کہ جس کمرے میں دل رام لیٹا ہوا ہے وہ کمرہ نور سے منور ہے، کیونکہ دل رام کے کمرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں دل رام تو نے ساری عمر ہماری نعتیں پڑھی ہیں، تو نے ساری عمر ہماری نعتیں لکھی ہیں، اب جلدی کر میرا کلمہ بھی پڑھ لے، میں تمہیں کلمہ پڑھا کے جنت کا وارث بنانے آیا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک شعر پڑھا، شعر کا مفہوم یہ تھا ہندوؤں کے نزدیک گنگا کا پانی بڑا متبرک ہے اور مسلمانوں کے ہاں زمزم شریف کا پانی بڑا متبرک ہے۔ وہ کہنے لگا پہلے میں ہندو تھا، گنگا کا پانی متبرک سمجھتا تھا، اب مسلمان ہو گیا ہوں، کوثر کا اور زمزم کا پانی متبرک سمجھتا ہوں۔ وہ کہنے لگا جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں نکلا، جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں نکلا، مجھے رب نے پانی ہی پانی میں رکھا۔ پھر کلمہ پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا۔ ہندوؤں نے دروازہ کھولا، شعر پاس لکھا ہوا پڑا تھا لیکن دل رام کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہندوؤں نے اپنے مذہب کے مطابق دل رام کا جنازہ تیار کر کے نیچے اوپر لکڑیاں رکھی، درمیان میں دل رام کی میت رکھی، اوپر ایک دیسی گھی کا ٹین ڈالا اور آگ لگا دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نیچے والی لکڑیاں بھی جل گئی، اوپر والی لکڑیاں بھی جل گئی، لیکن دل رام کوسری کا ایک بال بھی آگ نہ جلا سکی۔ یہ تو دنیا کی آگ تھی، خدا کی قسم کملی والے کے عشق کو تو جہنم کی بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ حرام ہو جائے اس پر نار جہنم، حرام ہو جائے اس پر نار جہنم، بڑے صدقے دل سے جو کلمہ تمہارا۔ آخری بات،
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخل الميت القبر مسلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادخل المیت القبر، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی قبر کے ماحول کو اس طرح کر دیا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ غروب آفتاب قریب ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں. مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، عادت سی پڑ گئی تیرے انتظار کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق دینے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.